میں نے فیس بک پر کسی لڑکے سے دوستی کر لی۔ جب میرا شوہر سو جاتا تو ساری رات اس سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن قیامت ٹوٹ گئی جب میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میرا نام کرن ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی میں بس کچھ ہی دن تھے اور میں بہت خوش تھی کیونکہ میری شادی ایک بہت امیر انسان سے ہو رہی تھی جس کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی ایک بوڑھی ماں اور 3 بن بیاہی بہنیں تھیں جن کی میں جلدی سے جلدی شادی کروا کر ان سے جان چھڑوا سکتی تھی اور پھر اس کے بڑے گھر میں آرام سے راج کر سکتی تھی۔ میں دن رات ملکہ بننے کا خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا اور میری خوبصورتی کی وجہ سے میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ مجھے شروع سے اپنے حسن پر بہت غرور تھا لیکن اس رشتے نے تو مجھے اور زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اب میں کسی کو کھاتے میں نہ لاتی، یہاں تک کہ میری وہ پھپھو جو میرے اس رشتے کا سبب بنی، میں ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے رشتے کو کچھ ہی دن ہوئے تھے تو میری نندیں مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر چلی آئیں۔ مجھ سے تو ان سے بھی مسکرا کر بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے سامنے وہ بالکل عام اور معمول شکل و صورت والی تھیں۔ انہیں دیکھا تو میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ جلد از جلد ممکن ہو سکا تو میں ان تینوں کی شادی کر کے ان سے تو چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ شادی کے لیے 3 مہینے کا وقت لے لیا گیا اور 3 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ میری اور برہان کی صرف ایک ہی ملاقات ہوئی تھی جو میرے ماں باپ نے اپنے سامنے کروائی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان مرد تھا۔ اس سے شادی کرنا کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران تھی اور ساتھ ہی مغرور بھی۔ اور پھر میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن آ گیا جب میں رخصت ہو کر اپنے بڑے سے سسرال پہنچ گئی۔ میری نندوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا تھا لیکن میرا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایسے ہی سارا وقت گزر گیا۔ میں تقریباً پچھلے 4 گھنٹے سے اپنے بھاری لباس کو اپنے وجود پر برداشت کر رہی تھی۔ سونے کے یہ قیمتی زیور جو مجھے کچھ دیر پہلے تک بہت اچھے لگ رہے تھے، اب ان کے بھاری پن سے میری گردن میں بھی درد شروع ہو گئی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں انہیں نوچ کر اپنے وجود سے جدا کر دوں۔ میرا شوہر کہاں رہ گیا تھا؟ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کروں لیکن باہر سے آتی باتوں اور ہنسی کی آوازیں مجھے بھی روک دیتیں کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر برہان کمرے سے باہر ہی موجود ہے اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر ایک گرہ پڑ گئی تھی۔ ان کے انتظار میں میرے سارے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کیا سسرال والے ایسے ہوتے ہیں جو نئی نویلی دلہن کو اتنی رات گئے تک کمرے میں تنہا رہنے دیتے ہیں؟ انہوں نے تو میرے برہان کو اپنی باتوں میں الجھا کے رکھا ہوا تھا اور اس سے بھی بڑھ کر برہان خود اس بات کا ذمہ دار تھا جسے نہ ہی میرے انتظار کا احساس تھا اور نہ ہی میرے جذبات کی فکر۔ میں سوچ رہی تھی کہ بظاہر سیدھے سادھے نظر آنے والے لوگ کتنے شاطر ہیں کہ اپنے بیٹے کو بہو کے پاس نہیں آنے دے رہے۔ میری معصوم شکل والی نندیں تو مجھے اس وقت بہت مکار لگ رہی تھیں۔ مزید 1 گھنٹہ میں اسی طرح انتظار کی سولی پر لٹکی رہی۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو برہان کمرے میں داخل ہوا اور ایک رسم نبھانے کے طور پر میری جانب تحفہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، تم کیوں ابھی تک اسی لباس میں موجود ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ اپنے دلہے کی اس بات پر میرے دل میں ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ نہ ہی میری کوئی تعریف کی اور نہ ہی مجھے سراہا گیا تھا بلکہ اس طرح نظر انداز کیا گیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جو مجھے دیکھتا پلک جھپکانا بھول جاتا۔ میرے ماں باپ نے نہ جانے میرے کتنے رشتے ٹھکرائے اور بالآخر برہان کو میرے قابل سمجھ کر مجھے رخصت کیا تھا لیکن وہی برہان مجھے خاک برابر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی اور لباس تبدیل کر کے کمرے میں واپس لوٹی تو برہان اپنی جگہ سو چکا تھا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اپنے دلہے سے اس رویے کی امید تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو میرا حق زوجت بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے تو اسے بات کرنی چاہی لیکن وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا کہ میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں اپنی جگہ لیٹ گئی لیکن آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے اپنی اس شادی کو لے کر کتنے خواب سجائے تھے۔ ہر کسی نے میرے سامنے برہان کی بہت تعریف کی تھی
کہ وہ ایک نیک اور فرما بردار انسان ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کا اتنا خدمت گزار ہوگا وہ بیوی کو لے کر بھی اپنے حقوق و فرائض ادا کرے گا، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی، کیونکہ برہان نے پہلی رات ہی ثابت کر دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کا ہی فرما بردار ہے۔ ساری رات میں کروٹیں بدلتے بدلتے گزارتی تھی۔ میرے جذبات مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا دلہا شادی کی پہلی رات میری تعریف کرتا، مجھے اپنے ہونے کا یقین دلاتا، میرے جذبات کو اپنی محبت سے پرسکون کرتا۔ اپنے نصیبوں پر آنسو بہاتے بہاتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو برہان کمرے میں موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر میں دروازہ بجا اور میری نند کمرے میں آتے ہی اس نے مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی، بھابھی آدھا دن گزر آیا ہے، آپ کے گھر والے بھی آ چکے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہی ہیں۔ یہ سن کر تو میں چونک گئی اور گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ یہاں میرے اماں ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری اماں نے مجھے ناراض نظر سے دیکھا اور آہستہ سے میرے کان میں کہنے لگی، کرن تیرے کیسے کام ہیں؟ تو نے ہماری تربیت پر دھبا لگا دیا۔ تیرے سسرال والے کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن بہو نے دوپہر تک بستر توڑا۔ اماں کی باتوں پر تو میں خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ واقعی میں آج تک کبھی اتنی دیر سے نہیں اٹھی تھی، لیکن کل رات جاگنے کی وجہ سے شاید میری آنکھ نہیں کھل سکی تھی۔ میری نظر سامنے بیٹھے برہان پر پڑی، جو میرے باپ کے برابر میں اس قدر فرما برداری سے سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ نیک اور شریف انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رات والے رویے کا اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا تک نہیں تھا۔ اسے اس طرح اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر میرے دل میں پھر سے رات والے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر لوٹی تو ہر کوئی مجھ سے برہان کے رویے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میری سہیلیاں تو تن تنہا ملتے ہی مجھ سے خلوت کے لمحات کے بارے میں اشاروں میں سوال کر رہی تھیں اور میں شرمندہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی کو کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے مجھ پر تو ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کی۔ رات کے وقت برہان مجھے لینے آئے اور میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید آج کی رات وہ ہمارے درمیان کی دیوار کو مٹا دیں گے، لیکن میں تو سسرال پہنچ کر سب سے سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر برہان اپنی ماں بہنوں کے ساتھ باہر ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ پھر انتظار کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں کبھی بستر پر تو کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ ایسے ہی 2 بج گئے اور پھر 3 بجے کے قریب برہان کمرے میں آئے تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے بھی مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی جگہ پر اس طرح لیٹ گئے جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لڑکی ہوں کہ میرا شوہر ساری دنیا تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی بھول جائے گا اور میرا ہو کر رہ جائے گا، لیکن یہ تو سب کچھ الٹا ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر ایسے ہنسی مذاق کرتا جیسے میں اس کا انتظار ہی نہ کر رہی ہوں۔ ہمارا ولیمہ بھی ہو چکا تھا اور ایسے ہی دن گزرنے لگے، لیکن برہان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بس اپنی ماں اور بہنوں کو وقت دینا جانتا تھا اور انہی کا حکم مانتا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنی نندوں اور ساس سے نفرت کا احساس ہونے لگا، جنہیں اپنے گھر ایک نئی نویلی دلہن کا بھی احساس نہیں تھا۔ میرا رویہ خود بخود گھر میں موجود افراد کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا اور نہ ہی میں کسی کے ساتھ بیٹھتی اور نہ ہی بات چیت کرتی۔ میری نندیں کبھی بات کرنا بھی چاہتی تو میں انہیں اسی طرح نظر انداز کرتی جیسے ان کی وجہ سے برہان مجھے کر رہا تھا۔ میں اس گھر میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکی تھی اور نہ ہی برہان کے دل میں۔ میں شروع سے بہت ناپسند اور مغرور تھی۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ سسرال آنے کے بعد میں سب آسانی سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گی، لیکن جب ایسا کچھ نہ ہوا تو میرے مزاج میں چڑچڑاپن اور تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ میرا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا اور میں برہان سے بھی دور ہو گئی۔ اس کے نزدیک تو میں صرف اور صرف ایک کھلونا بن چکی تھی جسے وہ کبھی اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا اور باقی وقت نظر میں نہ ڈالتا۔ میری اور برہان کے درمیان دوریاں پڑ چکی تھیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ میری ساس اور نندوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس کی بیوی کے قریب ہوتے ہوئے دیکھ سکتی تھیں؟
اور ایسے ہی ہماری شادی کو ایک پورا سال ہو گیا اور نہ ہی میری گود ہری ہو سکی اور نہ ہی ہمارا رشتہ آگے بڑھ سکا۔ میں کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے برہان کے رویے کی شکایت کرتی تو میری ماں مجھے سمجھانے بیٹھ جاتی کہ مجھے اپنے اندر مٹھاس پیدا کرنی ہوگی، صبر اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنی ماں کی یہی باتیں تو مجھے زہر لگتی تھیں۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے داماد کو صحیح اور غلط سمجھاتی، مجھے ہی لیکچر دینا شروع کر دیتی۔ میرے لیے یہ رشتہ صرف اور صرف ایک بوجھ بن چکا تھا، کیونکہ میں جب بھی برہان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ یا تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے یا سن کر بھی انسنی کر دیتے۔ دل چاہتا تو کمرے سے نکل جاتے۔ میں ان کے ہاتھ کا کھلونا تھی جسے وہ اپنی مرضی سے کھیلا کرتے تھے۔ ایسے میں سب سے دور ہو کر اپنے موبائل فون کے ساتھ جڑ گئی اور ہر وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگی۔ میں فیس بک کھول کر بیٹھتی تو گھنٹوں ایسے ہی گزر جاتے۔ اس گروپ سے دوسرے گروپ میں گھومتے گھومتے میرے نہ جانے کتنے دوست بن گئے تھے، اور انہی سب دوستوں میں سے ایک دوست بہت خاص ہو گیا تھا جس کا نام سہیل تھا۔ اس سے بات شروع ہوئی تو نہ جانے وقت ایسے ریت کی مانند پگھلتا جاتا۔ گھر کا کام تو میں نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اپنی ساس اور نندوں سے بات کرنا پسند کرتی تھی، لیکن اب تو میں نے کمرے سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سہیل جب آن لائن نظر آتا میں اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جاتی، اور اس کا اور میرا مزاج تقریباً ملتا جلتا تھا۔ وہ میری بہت زیادہ تعریف کرتا۔ اس کا خوبصورت لہجہ اور میٹھے الفاظ میرے دل کو چھو گئے تھے۔ مجھے وہ ہر لحاظ سے اپنے قابل نظر آنے لگا۔ میں جب بھی برہان سے اس کا موازنہ کرتی تو مجھے سہیل کے آگے خاک برابر نظر آتا۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور میرے دل میں سہیل کے لیے جذبات زیادہ ابھرنے لگے۔ اگر برہان مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا تو میں بھی اس پر نظر نہیں ڈالتی تھی۔ وہ اب بھی دفتر سے واپس آ کر زیادہ تر وقت اپنی ماں بہنوں کے ساتھ گزارتا اور سب سے آخر کمرے میں تشریف لاتا۔ سہیل اور میری بات چیت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے رات کے وقت تک پہنچ گیا، اور اب تو میں رات کے وقت چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں چلی جاتی اور سہیل کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ برہان تو کمرے میں سو رہے ہوتے تھے۔ انہیں میری اس حرکت کا ہرگز معلوم نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سہیل مستقل میری تصویر مانگ رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ ویڈیو کال پر آؤ تو کبھی کہتا کہ اپنی کوئی تصویر کھینچ کر مجھے بھیجو، لیکن سچ تو یہ تھا مجھے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں شادی شدہ تھی اور برہان کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس لیے نہ ہی میں نے سہیل کو اپنی کوئی تصویر بھیجی اور نہ ہی کبھی ویڈیو کال پہ بات کی۔ وہ تو مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ جب تک اپنی تصویر نہیں دو گی میں اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کیسے کروں گا۔ میں نے اسے آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ وہ مجھے ایک کنواری لڑکی سمجھتا تھا، اور جب بھی مجھ سے شادی یا تصویر کی بات کرتا تو میں اسے اپنی ہی باتوں میں الجھا دیا کرتی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور پھر مجھے اچانک برہان کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ان کا مزاج پہلے سے کافی نرم ہو گیا۔ وہ مجھ سے ٹھیک بات کرنے لگے تھے اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ اور پھر ایک رات اچانک ہی برہان میرے پاس آئے اور میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ میں حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر برہان نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر تم میری محبت چاہتی ہو تو مجھے اپنی ایک قیمتی چیز دے دو۔ شادی کے پورے 1 سال بعد برہان مجھے اپنی محبت دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن بدلے میں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے یہ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس لیے میں نے برہان کو کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ میرے پاس تو کوئی بھی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ برہان پھر مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تم مجھے دے سکتی ہو، اور وہ ہے تمہاری اجازت۔ وہ مجھ سے میرا وہ حق مانگ رہے تھے جو میں کبھی خواب میں بھی دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ برہان کہہ رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے شادی کا حق مانگ رہے تھے۔ برہان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں انہیں کیسے دوسری شادی کی اجازت دے سکتی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے انہیں اپنی خوشی سے دوسری شادی کی اجازت دے دی تو وہ میری زندگی میں محبت کے رنگ بھر دیں گے اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کسی لڑکی سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میرے شوہر کی زندگی میں کوئی دوسری عورت بھی موجود تھی۔ میرا حسن خوبصورتی ان کے نزدیک تو کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی،
اور آج بھی وہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھے تو اپنی خواہش اور مرضی کی خاطر وہ مجھ سے اس لیے اجازت کے طلبگار تھے کیونکہ ان کی ماں نے صاف لفظوں میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک کرن اجازت نہیں دے گی وہ برہان کی دوسری شادی نہیں کروائیں گی۔ برہان کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں انہیں مستقل نظر انداز کرتی تھی اور یہ رشتہ مجھے بوجھ لگنے لگا تھا۔ پھر بھی میں اپنے شوہر کی زندگی میں کسی دوسری عورت کے وجود کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ برہان کے اس انکشاف نے میرا دل بری طرح چکنا چور کر دیا۔ برہان میرے قدموں میں بیٹھے میری اجازت کے منتظر تھے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور پھر کافی دیر بعد میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہہ دیا کہ مجھے دکھاؤ کون ہے لڑکی جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور جس نے آپ کو اس طرح اپنا بنا لیا کہ آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر برہان دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگے، محبت رنگ روپ اور خوبصورتی دیکھ کر نہیں کی جاتی، محبت تو دل سے ہوتی ہے۔ میں بھی جس سے محبت کرتا ہوں شاید تمہاری طرح خوبصورت نہ ہو لیکن اس کی باتیں بہت خوبصورت ہیں، اس کی باتوں نے ہی تو مجھے اپنا بنا لیا۔ برہان کے لفظوں نے میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ سہیل بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا، اسے بھی مجھ سے بنا دیکھے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن مجھے اپنے اس رشتے کا پاس تھا جس رشتے میں مجھے میرے ماں باپ نے باندھا تھا۔ اس لیے میں نے اب تک سہیل کو نہ ہی اپنی تصویر دکھائی اور نہ ہی کبھی اس سے شادی کے بارے میں سوچا۔ برہان مرد تھا اور وہ بہت آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ دوسری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ میں کیسے ان کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو برداشت کر سکتی ہوں؟ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر برہان دھیمے لہجے میں کہنے لگے کہ وہ مجھ جیسی خود پسند اور مغرور لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہے جسے اپنے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں میری بہنیں اور ماں بالکل پسند نہیں۔ تم تو شادی سے پہلے ان سے جان چھڑانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اگر میں شادی کی پہلی رات ہی تمہیں تمہارا حق آسانی سے دے دیتا تو اگلے کچھ ہی دنوں میں تم میری ماں بہنوں کو اس گھر سے نکال کے باہر کر دیتی۔ اس لیے میں بھی تمہارے قریب نہ آ سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا جس دن مجھے تم سے شدید محبت ہوگی اس روز تم مجھے میرے رشتوں سے دور کر دو گی۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ میری نیت پر اس طرح اچھی طرح کیسے واقف تھے اور میری نیت کی وجہ سے ہی میرا رشتہ آج تک سنور نہیں پایا تھا۔ ان کو اور میری دوری کی وجہ دوسری لڑکی نہیں بلکہ میری خراب نیت تھی اور اسی خراب نیت کی وجہ سے آج کوئی دوسری لڑکی ان کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ برہان کی بات پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس قدر غلط تھی۔ میں برہان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے اپنی انا سب ایک طرف رکھ دی تھی کیونکہ میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی۔ برہان واقعی ایک اچھے انسان تھے۔ یہ تو میری نیت کا فطور تھا جو ہمارے رشتے میں دوریاں پیدا کر رہا تھا۔ برہان نے مجھے معاف کر دیا اور آہستہ آہستہ انہیں محبت ہو گئی اور پہلی بار انہیں کسی سے اتنی شدید محبت ہوئی ہے، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے برہان سے کہا کہ ایک دفعہ مجھے اس لڑکی سے ملوا دیں تو برہان نے بتایا کہ فیس بک پر ان کی ایک دوست بنی ہوئی ہے اور ابھی تک اس نے اپنی تصویر نہیں بھیجی۔ برہان نے جیسے ہی اپنی فیس بک آئی ڈی کھولی اور مجھے دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میں نے ہکلاتے ہوئے برہان سے کہا کہ آپ کی آئی ڈی سہیل کے نام سے کیسے اور کیوں ہے؟ تو سہیل بتانے لگے کہ مجھے سہیل نام بہت پسند ہے اور مستقبل میں اگر میرا کوئی بیٹا ہوا تو میں اس کا نام سہیل ہی رکھوں گا، اور آئی ڈی بناتے ہوئے بھی میں نے اسی لیے اس کا نام استعمال کیا۔ سہیل کی آئی ڈی پر اس کی لگی ہوئی ایک بچے کی تصویر دیکھ کر میں اچھی طرح پہچان گئی تھی یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے میں دن رات باتیں کرنے لگی تھی اور جو میری ہر بات کو بڑے غور سے سنتا تھا۔ اتفاق تھا کہ میں بھی جو آئی ڈی استعمال کر رہی تھی میری نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن کے نام سے تھی، اور اس لیے برہان بھی میرے اصلی نام سے اسی طرح ناواقف تھے۔ جیسے کہ میں سہیل کی آئی ڈی دیکھ کر میرے زبان کو تالا لگ گیا تھا، میں جان گئی تھی اور جس لڑکی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں نا وہ میں ہی ہوں اور ان کی بیوی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے منہ سے محبت کا اقرار سن کر برہان حیران رہ گئے تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے گھر اور ان
اور گھر والوں کو دل سے اپناؤں گی۔ اور پھر رات گئے خاموشی سے اپنی آئی ڈی کھول کر میں نے انہیں ایک میسج بھیج دیا کہ میرے گھر والے میری شادی طے کر چکے ہیں اور میں ان سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اگلی صبح برہان شاید وہ میسج پڑھ چکے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ اب وہ دوسری شادی نہیں کریں گے بلکہ میری ہی محبت کو دل سے قبول کر لیں گے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہم دونوں کا رشتہ صحیح راستے پر چل پڑا تھا، لیکن اس کے لیے میں نے ان سے یہ سچ چھپایا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو رات گئے تک ان سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ اس طرح میں اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاتی اور وہ مجھے بد کردار تصور کرنے لگتے، مگر وہ خود بھی یہی کر رہے تھے، لیکن انہیں اس راستے پر لانے والی بھی تو میں ہی تھی۔ اگر میں شادی سے پہلے ہی ان گھر والوں سے بیزار نہ ہوتی تو شاید شادی کی پہلی رات ہی مجھے اپنا لیتے۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں اور میرا اور برہان کا رشتہ ایک خوبصورت منزل کی جانب رواں دواں ہے، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہم لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں جو یہ تصور کرتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم ساس نندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل پر راج کرتی ہیں۔ ہمیں یہ یاد کیوں نہیں رہتا کہ جس طرح درخت اپنی جڑ کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی رشتہ اپنے بنیادی اصولوں کے بغیر زندہ نہیں۔ تو ساس نندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ان کی تھوڑی سی خدمت اور فرما برداری کر کے شوہر کے دل میں جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ کسی ایک رشتے کو جیتنے کے لیے باقی رشتوں کو کاٹنا ضروری ہے، یا سبھی رشتوں کی عزت اور حرمت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا آسان ہے؟